أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اقوام عالم دنیا کی مختلف قوموں کے حوالے سے ایسے زبردست حقائق بیان فرمائے ہیں جن میں اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے بڑی ہدایت، رہنمائی اور بصیرت کا سامان ہے۔ اور وہ حقائق مکمل طور پہ حق اور سچ پر مشتمل ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے دنیا کی مختلف قوموں کے حوالے سے وہ حقائق سمجھانے کے لیے بہت سارے گزشتہ واقعات بھی ذکر فرمائے، اور مستقبل کی بہت ساری خبریں بھی بیان فرما دی۔ حقیقت یہ ہے اس وقت دنیا میں خبر کے حوالے سے لوگ جنون کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں، لیکن خبریں معلوم کرنے کے جتنے ذرائع ہمارے معاشرے میں رائج ہیں ان میں ایک بھی قابل اعتماد نہیں۔ وہ سرکاری، نیم سرکاری،
میڈیا ہو، اخبارات و جرائد ہو، وہ سوشل میڈیا ہو، ان سارے ذرائع ابلاغ پر جھوٹ غالب ہے. جس پر لوگوں کا یقین بڑا ہے. جو حقیقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دی ہے وہ سچی سچ ہے، حق ہی حق ہے. اب ان حقائق میں سے ایک حقیقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان کرتے ہوئے تاکید کے کلمات ارشاد فرمائے. لَتَجِدَنَّ عربی لغت سے مس رکھنے والے جانتے ہیں لَتَجِدَنَّ میں شروع کے اندر جو لام ہے وہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، اور جو آخر میں نون مشدد ہے وہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے. فرمایا لَتَجِدَنَّ جس کا مطلب ہے تم ضرور ضرور پاؤ گے. اشد الناس عداوةً دنیا جہان کے سارے لوگوں سے زیادہ دشمنی کے اعتبار سے اشد الناس عداوةً سارے لوگوں سے زیادہ تم دشمنی کے اعتبار سے پاؤ گے. کس سے دشمنی کے اعتبار سے؟ للذین آمنوا ایمان والوں سے دشمنی کے اعتبار سے تم سارے لوگوں سے زیادہ سخت. فرمایا دو قوموں کو پاؤ گے، دو قوموں کو. اور سال ہر سال سے ہم یہ حقیقت جو قرآن نے 14 صدیاں پہلے بیان کی ہم دیکھ رہے ہیں. دو قوموں کو ایمان والوں کے خلاف عداوت میں، دشمنی میں. فرمایا سارے لوگوں سے بڑھ کر تم دو قوموں کو پاؤ گے. نمبر 1 الیہود یہودیوں کو، نمبر 2 والذین اشرکوا بت پرست مشرکوں کو. ایک یہودیوں کو، دوسرے بت پرست مشرکوں کو. اللہ اکبر. یہودی ان قوموں میں سے ہیں جو یوں اپنے خیال کے مطابق نبیوں پر ایمان کی دعوے دار ہے، آسمانی کتابوں کی طرف نسبت کرنے والی. ان میں سے برسر فہرست اسلام دشمنی میں اللہ نے یہودیوں کو قرار دیا. اور دوسری طرف وہ ساری قومیں جو کسی بھی آسمانی کتاب اور آسمانی دین کی طرف نسبت کرنے والی نہیں. وہ کمیونزم ہوں، ہندو ہوں، آتش پرست ہوں، وہ سارے والذین اشرکوا میں آتے ہیں. یہ بھی اہل اسلام کے خطرناک دشمن ہیں. آپ دیکھ لیں
جو دیر سے ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، اہل اسلام پر خطرناک قسم کا ظلم ایک طرف وہ یہودی کر رہے ہیں اور دوسری طرف سال ہر سال سے ہمارے پڑوس میں ہندو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بیان کردہ حقیقت کتنی گھٹال ہے۔ اور میں اللہ تاجی دنا تم ضرور پاؤ گے۔ اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا، ایمان والوں کے خلاف دشمنی میں سارے لوگوں سے بڑھ کر تم پاؤ گے ایک طرف یہودیوں کو اور دوسری طرف بت پرست مشرکوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم میں حالات و واقعات بھی بڑے بیان کیے، بالخصوص یہودیوں کے۔ ان کی تو تاریخ اللہ نے بیان کر دی قرآن میں۔ نزول قرآن کے زمانے کے جو یہودی تھے اور جو ان کا کردار تھا وہ بھی بیان کر دیا، اور جو ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے ان کا بھی بڑا کردار بیان کر دیا۔ حتیٰ کہ جو ان میں سے ابتدائی دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارے گئے دین کو ماننے والے تھے، اور وہ دین اصلی شکل و صورت میں ان کے پاس موجود بھی تھا، تورات تحریف کے بغیر ان کے پاس موجود بھی تھی، اس وقت بھی اس قوم کے اندر بڑی خرابیاں تھیں۔ اس وقت کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان میں حیات تھے، اور وہ اس وقت حقیقتاً موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تھے، پر اس وقت بھی ان کے اندر بڑی خرابیاں تھیں۔ اس وقت اللہ نے قرآن میں وہ بھی بیان کیا کہ یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جب یہ واقعتاً اللہ کا دین ماننے والے تھے، اس وقت بھی یہ کیا کرتے تھے کہ بار بار بگڑ جاتے، بار بار بگڑ جاتے۔ اللہ نے ان کا نقشہ کھینچا۔ چند مثالیں قرآن کریم میں سے عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں یہودیوں کا اصل چہرہ نظر آ جائے کہ جن کے بڑے اس طرح کے تھے جو اس وقت واقعی اللہ کا دین ماننے والے تھے، لیکن ساتھ خرابیاں کتنی تھی۔ کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ پورا مقابلہ کر کے اللہ کی مدد سے بنو اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے چھڑا لیا اللہ کی مدد سے، کہ دیر تک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، اصلاح کرتے رہے۔ آخر اللہ کا حکم آ گیا، حالات بڑے سخت تھے کہ رات کی تاریکی میں ان کو لے کے نکل جاؤ۔ اللہ کی ایسی مدد آئی کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کے نکلے، آگے بحر کلزم آ گیا۔ پیچھے فرعون کو پتا چلا، ظالم کو کہاں برداشت ہوتا ہے مظلوم ہاتھ سے نکل جائے، پتا چلا کہ نکل گئے ہیں، وہ فوج لے کے پیچھے آ گیا۔ آگے اب بحر کلزم دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اس قوم کے اوپر۔ وہ یہودیوں کے ہی بڑے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تھے، اور سالہ سال وہ فرعون کے ہاتھوں مظلوم رہے تھے پہلے۔
جو ہی دریا آ گیا اور آگے راستہ کوئی نہیں، پیچھے فوج نظر آ رہی ہے، تو کہنے لگے اے موسیٰ، ایک تو دیکھو جس پیغمبر پر یہ ایمان رکھتے تھے اس کو بھی انہوں نے ہمیشہ اس انداز سے مخاطب کیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ. جس طرح ہماری قوم کے بھی ندان بڑے فخر سے کہتے ہیں ایسا یا محمد کہنا ہے، یہ کوئی خوبی ہے؟ اللہ نے ان کا یہ انداز تنقیدی اسلوب میں بیان کیا ہے. جب بھی اپنے پیغمبر کو مخاطب کرتے تو یہ کہنے کی بجائے اے اللہ کے نبی، ہے اللہ کے رسول، نام لے کے مخاطب کرتے ہیں موسیٰ. کہتے ہیں آگے دریا ہے، پیچھے فوج ہے، ہم تو پکڑے گے. کہاں پھنسا دیا ہمیں؟ دیکھو آخر موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم سنا کے نہیں لا رہے ہیں، لیکن ایک ذرا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، یہ شادی بگڑ گئے ہیں، ہم تو پھر پکڑے گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کبھی بھی نہیں پکڑے گے، کلا انا مائیا ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، ابھی میری رہنمائی کرے گا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے فوراً وہی کی، موسیٰ یہ عصا مار دریا پہ. موسیٰ علیہ السلام نے عصا دریا پہ مارا، دریا کا پانی پھٹ کر پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، خشک راستے ایک لمحے میں تیار ہو گئے. کہاں نکلو، یہ نکل گئے سارے. اب جو میں بات سنانے والا ہوں نکل گئے. پیچھے فوج آئی فرعون کی، وہ بھی اتر گئے بنے بنے راستوں میں. لیکن اللہ نے جب یہ مظلوم تھے، سال سے فرعون ان پہ ظلم کرنے والا تھا، اللہ نے ان کے دل کیسے ٹھنڈے کیے، یہ گزر گئے. جب فرعون اپنی پوری فوج لے کے اترا، اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے پانی چلا کے سارا دشمن غرق کر دیا. جب اللہ مظلوم کا ساتھ دینے پہ آ جاتا ہے نا، پھر منٹ لگتا ہے. اللہ اکبر. ایک وقت تک جو اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قانون مہلت ہے، اور اس میں مظلوم کا بھی امتحان ہوتا ہے اور دوسری قوموں کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ کون کیا کردار ادا کرتا ہے. ورنہ اللہ تو ایک لمحے میں ظالم کو پکڑتے بے قادر، لیکن اللہ امتحان لے رہا ہے. دنیا دارالامتحان ہے، ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہم کیا کرتے ہیں. بہرحال اب دیکھو اتنا بڑا انعام ہوا ان پہ، اتنا بڑا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان پہ ہونے والے بڑے انعامات بیان کیے. جب یہ اس دین پہ قائم تھے جو اللہ نے اتارا ہوا تھا، اتنے انعامات بندہ جمع کرے تو اچھا بڑا مواد بن جاتا ہے. اب یہ اتنا بڑا انعام ہوا کہ وہ ظالم جو سال سے ان کے بچے ذبح کر رہا ہے اور ان سے جبری مشقت کا کام لے رہا ہے، انا ربکم الاعلی کا جھوٹا دعوے دار ہے، وہ اللہ نے ذلیل کر کے بحر کلزم میں ڈبو کے مارا ہے. اتنا بڑا معجزہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام پہ ظاہر ہونے والا، اور اللہ کی قدرت کا اتنا بڑا مشاہدہ کیا کہ پیغمبر کی عصا مارنے سے دریا پھٹا ہے، راستے بنے ہیں، اللہ کی مدد آئی ہے، نجات ملی ہے. اللہ اکبر. لیکن قرآن بیان کرتا ہے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے ابھی دریا عبور ہی کروایا. اللہ کی توحید کی، ربوبیت کی، قدرت کی اس قوم نے اتنی بڑی نشانی دیکھی، تھوڑا ہی آگے گئے تھے، تھوڑا ہی آگے. اللہ اکبر. تھوڑا ہی آگے گئے تھے تو ایک قوم راستے میں آ گئی، انہوں نے بچڑے کی مورتیاں بنا کے نہ ان کی پوجا شروع کر رکھی تھی. یہ دیکھتے کہتے ہیں اے موسیٰ ہمیں بھی اس طرح کا الہ چاہیے. ہائے ہائے ہائے. اتنی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی دیکھنے والے ایک لمحے میں بگڑ گئے، ایک لمحے میں. ہمیں اس طرح کا چاہیے الہ. یہ اس قوم کی تاریخ ہے، اس وقت کی بھی جب یہ مانتے تھے واقعی موسیٰ علیہ السلام، اس وقت ان کی حالت یہ تھی. وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہاتھ دھو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی بڑی مدد دی ہے اور تم نے اس کی قدرت اور وحدانیت کی
نشانی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اور پھر تم یہ ہاتھ سے بنایا ہوا بت یہ چاہتے ہو اور اس کی پوجا کرنا چاہتے ہو؟ جھڑکا موسیٰ علیہ السلام نے، پھر ان کی اصلاح کی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے جھڑکنے ڈانٹنے کے باوجود دل میں نہ کچھ بیٹھ گیا ان کے کہ نہیں بچ رہا. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پھر تورات دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا اور ساتھ کا قوم کو لے کر آؤ تورات دیں گے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی محبت میں آگے جلدی نکل گئے، ہارون کو اپنی نیابت سونپ دی کہ تو اپنی نگرانی میں قوم کو لے آ. موسیٰ ذرا آگے نکلے علیہ السلام تو قوم کی حالت دیکھیے، اتنی بڑی نشانی اللہ کی قدرت کی دیکھنے کے باوجود قوم کی حالت کیا ہے. پیچھے قوم کے ایک آدمی سامری نے انہی کے زیورات اور مال اکٹھے کر کے پگھلا کے، اس کو پتا تھا یہ جو گمراہ کرنے والے لیڈر ہوتے ہیں نا، انہیں پتا ہوتا ہے قوم میں کہاں کمزوری ہے. اسے پتا تھا کہ بچڑا دیکھ کے ان کے منہ میں پانی آیا تھا کہ ہمیں بھی اس طرح کا علاج چاہیے. اس نے ان کے ہی سونے اور چاندی کو ڈال کے ایک بچڑا بنا دیا. گائے کے بچے کو بچڑا کہتے، بچڑا بنا. دیکھو انسان جب عقل ماری جائے انسان ہو کے ڈنگر پوچھتا ہے، ڈنگر، بچڑا تو ڈنگر ہے، کیوں جی جانور ہے وہ تو اللہ نے تیری خدمت کے لیے پیدا کیا. لیکن دیکھو اس نے وہ بچڑے کا، بچڑا بھی وہ نہیں، بچڑے کا بھی بوت ہے. بوت تو اور بھی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ گائے تو پھر دودھ دیتی ہے، وہ گائے کا بوت بھی دودھ دے سکتا ہے، وہ بوت تو گائے سے بھی رہ گیا. کیوں جی گائے کا تو پھر فائدہ ہے کہ وہ دودھ دے گی، لیکن جو گائے کی مورتی ہے وہ ہے جی، تو اس نے بچڑا بنا دیا مورتی. وہ جناب ہارون علیہ السلام نے لاکھ سمجھایا انہیں، پر یہ پوری ڈٹائی سے بچڑے کی پوجا پہ لگ گئے. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے ادھر طور پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی کی کہ تو آ گیا نا جلدی، تو پیچھے ہارون علیہ السلام کی اطاعت کوئی نہیں قوم نے کی، اور اے موسیٰ تیری ساری قوم بچڑا پوج رہی ہے پیچھے. اللہ، وہ سامری نے بچڑا بنا دیا اور بنا کے بلا کیا کہتا ہے الہ ادھر ہے، اور موسیٰ پتہ نہیں کہاں الہ ڈھونڈنے کیا ہوا ہے، الہ تو یہ ہے. دیکھو یہ ان کی تاریخ ہے اس دور میں جب ان کے اندر موسیٰ علیہ السلام موجود تھے. یہ یہودیوں کی تاریخ ہے جب موسیٰ علیہ السلام موجود تھے. اللہ اکبر. بہرحال وہ اس کی سزا بھی اتری ان پہ کہ اللہ نے حکم دیا اب تمہاری توبہ یہ کہ ایک پیغمبر کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی تم بچڑے کی پوجا پہ لگ گئے ہو. زیادہ سزا یہ ہے ایک طرف وہ ہو جائیں جنہوں نے نہیں پوجا، دوسری طرف وہ ہو جائیں جنہوں نے پوجا ہے، یہ نہ پوجنے والے پوجنے والوں کو قتل کریں. ایک تعداد بچڑے کے پجاریوں کی قتل ہوئی، اللہ نے پھر بھی سارے قتل نہیں ہونے دیے، پھر بھی اسی دوران توبہ قبول فرما کے حکم ختم کر دیا. یہ پھر اللہ نے انعام کیا، یہ نہیں کہ پوجنے والے سارے قتل ہوئے. پھر ان کے اندر اگر ایک واقعہ پیش آ گیا جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہا، واضح طور پہ سنایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو، وہ اللہ نے واقعے کا حل ان کی اصلاح والا اختیار فرمایا، کیونکہ گائے کا بچڑے کا تقدس تو ان کے ذہن میں پختہ ہو گیا تھا. اللہ نے وہ واقعے کے حل کے لیے حکم دے دیا گائے ذبح کرو. ان کے دلوں میں تھا، بار بار کی اصلاح کے باوجود ان کے دلوں میں تقدس تھا، گائے بچڑا وہ تو رب ہے، یہ کرنا نہیں چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے حکم سنتے ہی اپنے پیغمبر سے کیا کہا، ہائے ہائے، حکم سنتے ہی اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں تتخذنا ہزوا، موسیٰ ہم سے مذاق کر رہے ہو. یہ یہودیوں کی تاریخ ہے، ہم سے مذاق کر رہے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا حد ہو گئی ہے، اللہ کا نام لے کے میں حکم سنا رہا ہوں، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں بیوقوفوں میں سے بنوں. مطلب یہ ہے اللہ کا نام لے کے شریعت کا حکم سنا کے مذاق، یہ تو بیوقوف لوگوں کا کام ہے.
میں تو تمہیں اللہ کا حکم سنا رہا ہوں. میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں اس سے کہ میں نادانوں والا کام کروں. بہرحال پوری کوشش کی اس قوم نے اللہ کا حکم جو ہے نا نہ ماننے کے لیے. کبھی گائے کی عمر کیسی ہو، گائے کا رنگ کیسا ہو، اس کی جنس کیسی، صرف کرنا نہیں چاہتے تھے. اللہ نے بیان کیا وہ ماں کا کرنا نہیں چاہتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی وہ سخت سے سخت احکام اتارے. آخر ان کو گائے ذبح کرنا ہی پڑی. وہ اللہ نے ان کے ہاتھوں گائے ذبح کروا کے سمجھایا وہ گائے نہیں الہ، وہ نہیں الہ گائے. کہ دیکھ لو تم نے بچڑے کی ماں ذبح کر رہی ہے. وہ بچڑے کا تقدس بھی دل سے اللہ نے نکالا. یہ ان کی تاریخ ہے. پھر اللہ اکبر اتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ بیت المقدس پہ کافر قابض تھے. جس طرح اب یہودی کافر ہیں اور قابض ہیں، اس وقت یہ اپنے دور میں اس وقت یہ مسلمان تھے اور کافر بنو امالکہ کا قبضہ تھا بیت المقدس پہ. اب یہ مسلمانوں سے چھیننا چاہتے ہیں. اس وقت ان کے نبی نے ان سے کہا تھا تو ان سے نہیں چھڑایا گیا تھا. قرآن میں بیان ہوئی ہے، یہ بھی حقیقت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی اللہ کا حکم سنایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں ارض مقدسہ میں داخل ہو، اس کو کافر دشمن کے قبضے سے چھڑاؤ. اور اللہ کا وعدہ ہے نکلنا تمہارا کام ہے، فتح دینا اللہ کا کام ہے. دیکھو اتنی گارنٹی اتری اللہ کی طرف سے. قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ. موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم سنانے سے پہلے اللہ کے ہونے والے انعامات بھی سنائے تھے کہ اللہ نے تمہارے اوپر کتنے انعامات کیے ہیں. وہ انعامات کرنے والا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بیت المقدس ارض مقدسہ دشمن سے چھڑاؤ. یہ فوراً بھلا کیا کہتے ہیں موسیٰ وہاں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، بڑے طاقتور، ہم نہیں ان سے لڑ سکتے، بڑے طاقتور. اس لیے ہم تو کبھی بھی نہیں جائیں گے. دیکھو پیغمبر حکم دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو کبھی بھی نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہے نا، ہم نہیں جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذرا تاکید کی اور اللہ کے وعدے سنائے. کچھ افراد بھی ان میں سے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے، لیکن جتنا اصرار ہوا، جتنی تاکید ہوئی، یہ قوم اتنی اڑ گئی. کہتی ہے اے موسیٰ تجھے بڑی شوق ہے نا جہاد کا کہ بنو مالکہ سے جہاد کر کے بیت المقدس چھڑانا ہے. اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. تو جا، تیرا رب جائے، جا کے کرو جہاد، ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے. یہ ان کی تاریخ ہے. کیسی الفاظ ہے جی. تو جا، تیرا رب جائے، تم جا کے لڑو بنو مالکہ سے، ہم ادھر بیٹھے. اللہ کی طرف سے سزا اتری. جہاں اللہ نے انعام کیے ان پہ پھر سزائیں بھی بڑی اتاری. پھر سزا اتری کیا؟ اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا اب 40 سال تمہیں بیت المقدس نہیں ملے گا، تم زمین میں ٹکرے مارو گے. حتیٰ کہ صحرائے سینا میں بغیر کسی دیوار کے، بغیر کسی قلعے کے، بغیر کسی عمارت کے اللہ تعالیٰ نے ایسی سزا دی کہ بنو اسرائیل 40 سال تک وہ سینا کے ریگستان سے باہر ہی نہیں نکل سکے. اللہ تو ایسی قدرت والا ہے. بڑی انہوں نے کوشش کی نکل جائیں، اللہ نے نکلنے نہیں دیا. کہا نہیں تم یہیں رہو گے. سزا کے اندر بھی اللہ نے یوں ساتھ انعام کیا. مان سلوا اتارا، ساتھ ایک چٹان سے 12 چشمے آئے. چشمے کا پانی سب سے عمدہ ہوتا ہے، اس کا ان کے لیے انتظام کیا. قید اور سزا کی حالت میں بھی بہترین پرندوں کا گوشت اور بہترین میٹھی ڈش اور ساتھ چشموں کا پانی، اور ساتھ کیونکہ کھلا میدان تھا سرائے سینا، اوپر اللہ نے بادل ٹھہرا کے سائبان لگائے رکھا. سزا کے اندر بھی اللہ نے اس قوم پہ کتنے انعامات کیے.
اللہ زیادہ کرتے ہی انعام ہے، صرف بندے انعام بھول جاتے ہیں۔ سزا کے اندر بھی پرندوں کا گوشت کھا رہے ہیں، چشموں کا پانی پی رہے ہیں، قدرتی میٹھی ڈشیں کھا رہے ہیں، وہ کئی قسم کی تھی، وہ اللہ نے ان پر انعام کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ اس بات پہ بھی بگڑ گئے، کہتے ہیں موسیٰ روز ایک ہی کھانا، روز ایک ہی کھانا، ہم سے نہیں کھایا جاتا۔ یہ ان کی طریق اللہ نے قرآن میں بیان کی، ہم سے نہیں کھایا جاتا روز ایک ہی کھانا۔ ہمارے لیے دعا کر اپنے رب سے، زمین کی پیداوار اگائے، سبزیاں، ترکاریاں، ککڑیاں، مسور، دال، اناج، گندم، لہسن، پیاز، یہ چیزیں اگائے ہمارے لیے، ہم سے روز یہ نہیں کھایا جاتا۔ بہترین غذا، اللہ کا شکر گزار بننے کی بجائے اپنے کیے پہ شرمسار ہو کے توبہ کرنے کی بجائے، جہاد کی تیاری کرنے کی بجائے کہ پیغمبر نے حکم دیا، حتیٰ کہ صحرائے سینا میں موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔ 40 سال بعد پھر یوشع بن نون کی قیادت میں وہ جو نئی پود ان کی آئی، انہوں نے جہاد کیا تو ارض مقدسہ ان کو ملی۔ اللہ اکبر۔ یہ میں چند جھلکیاں دکھلا رہا ہوں قرآن کریم میں سے، خالصتاً سچے حقائق۔ پھر ایک علاقہ انہوں نے فتح کیا تو انہیں حکم ہوا کہ یہ تم نے علاقہ فتح کیا ہے نا، تو شہر میں سجدہ کرتے ہوئے اور بخشش مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ یہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا، سورہ بقرہ میں بھی ہے، دیگر مقامات میں بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں فتح دی ہے تو جب تم فاتح بن کے داخل ہوگے نا تو اللہ کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ کرنا، ساتھ ہتا تم کہنا، جس کا معنی تھا یا اللہ ہمیں بخش دے۔ صحیح البخاری میں لکھا، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، اور قرآن کریم نے بھی اشارہ کیا کہ ان ظالموں نے اللہ کا بتلایا ہوا قول بھی بدل دیا، فعل بھی بدل دیا۔ فعل تھا کہ سجدہ کرنا ہے، قول تھا کہ بخشش مانگنا ہے۔ یہ الٹے، سجدے کے الٹ، جس طرح سرین گھسیٹ کے کوئی معذور چلتا ہے نا، یہ سرین گھسیٹ کے داخل ہوئے، ایسے سینے اکڑا کے سرین گھسیٹ کے داخل ہوئے، اور ساتھ کہا حبۃ فی شعیرۃ، ہمیں دانا چاہیے، اناج چاہیے، غلہ چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ یہودیوں کی تاریخ ہے، یہ اس وقت کی جب یہ اس دین پر تھے بھی، جب اللہ نے تعالیٰ تھا اس وقت ساتھ میں اتنا بگاڑ تھا اس وقت۔ پھر قرآن نے ان کے حقائق بعد کے بھی بیان کیے کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کی چند جھلکیاں ہیں نا، بعد میں جب وہ دین ان کے ہاتھ سے نکل گیا، کیوں؟ خود انہوں نے اپنے ہاتھ سے نکالا۔ ایسے یہ بگڑے پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد رفتہ رفتہ، اللہ اکبر، کہ کوئی عظیم سے عظیم ہستی ان کی گستاخیوں سے نہیں بچی، ان کی گستاخیوں سے، ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر تنگ دستی کا عذاب اتارا، تو انہوں نے توبہ کرنے کی بجائے کہہ دیا، قرآن بیان کرتا ہے ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا گیا ہے، معاذ اللہ، اللہ وکیل ہو گیا ہے، اپنی اصلاح کرنے کی بجائے اپنے کرتوت صحیح کر دیں گے۔ دیکھو، سب سے زیادہ تو اللہ کی شان ہے نا، باقی جتنے کائنات میں شان والے ہیں انہیں اللہ نے شان والا بنایا ہے۔ تو یہودیوں کا اللہ کے بارے کردار یہ ہے، کیا کہا؟ ید اللہ مغلولہ، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تنگ دستی آ گئی، حالات سخت آ گئی، تو یہ نہ سوچا کرتوت تو اپنے برے ہیں، بلکہ الٹا اپنی صلاح کرنے کی بجائے کیا کہا؟ پڑھو قرآن، کہا ید اللہ مغلولہ، ماذا، اللہ کا ہاتھ بند آ گیا ہے، اللہ بخیل ہو گیا ہے۔ اللہ نے بڑے سخت الفاظ اتارے ان کے جواب میں، فرمایا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان کی اس بات کی وجہ سے ان پر پھٹکار اتاری گئی ہے، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہی کھلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہودی اللہ کے بھی گستاخ ہے، یہ الفاظ انہوں نے اللہ کے بارے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں
ترغیب دی نا، ان میں بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے بھی گستاخ کیسے ہو گئے. اللہ نے ترغیب دی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، اور ترغیب کا انداز یہ تھا کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے کہ اللہ بڑھا چڑھا کے بدلا دے گا. اور اللہ نے اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیا، اچھے قرض سے، جس میں نصیحتیں تھی کہ اچھی شے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور بدلہ اتنا یقینی ہے جیسے قرض کی واپسی ضروری اور یقینی ہے. اللہ نے قرض کی طرح اپنے ذمہ لیا کہ اللہ بڑھا چڑھا کے تمہیں بدلا دے گا اس کا. تو انہوں نے اس کا مطلب کیا نکالا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا، ان کے مدرسے سے گزرے تو سوچا ان کو تبلیغ ہی کر دوں. رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ، ان کا فنحاس نامی یہودی عالم پڑھا رہا تھا، جا کے اسے کہا فنحاس میں تجھے اللہ کے دین اسلام کی طرف بلاتا ہوں. تو وہ یہودی عالم کیا کہتا ہے بھلا؟ کہتے ہیں اس اللہ کی بات کرتے ہو جو تمہارا اللہ فقیر ہو گیا اور قرضے مانگتا پھرتا ہے. استغفر اللہ. یہ یہودی قوم ہے، یہ اللہ کے بھی گستاخ ہے، اللہ کے گستاخ. بعد میں تو ایسا ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو، اللہ کے بھی گستاخ ہو گئے. پیغمبروں کے یہ گستاخ، اگر یقین نہیں آتا بائبل ان کی چھپی ہوئی اردو زبان میں وہ اٹھاؤ، جسے انہوں نے اپنے دعوے کے مطابق تورات انجیل اس میں جمع کی ہے، زبور بھی اس میں جمع کی ہے، وہ اردو زبان میں چھپی ہوئی بائبل ان کی جس میں مرضی شامل ہے وہ اٹھاؤ، پڑھ کے دیکھو تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے، حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے کیا کچھ گستاخانہ باتیں لکھی ہیں. ایک صرف سناتا ہوں، بڑی ہمت کر کے، وہ لکھا ہوا ایسا ہے کہ ایک عام اچھے انسان کے اندر وہ ایسی بات نہیں ہو سکتی جو انہوں نے نبیوں کے بارے لکھی. بائبل میں لکھا کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے معاذ اللہ ایک فوجی کی بیوی کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا تو اس پر فریفتہ ہو گئی. تو اس کو پہلے تو کہا طلاق دے، میں ایسے نکاح کروں، وہ نہ مانا تو اس کو ایسے علاقے میں بھیج کے قتل کروا دیا، اور پھر اللہ اکبر اسے نکاح کر دیا. اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ نکاح سے پہلے بھی ایک دفعہ اسے بدکاری بھی کر دی اور اس سے حرام کا بچہ بھی پیدا ہوا. یہ بائبل میں لکھا ہے. کس کے بارے؟ حضرت داؤد علیہ السلام. قرآن حضرت داؤد علیہ السلام کی شان بیان کرتا. نبیوں کے یہ گستاخ، داؤد علیہ السلام کے، سلیمان علیہ السلام، حتیٰ کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کی بجائے انہی لوگوں نے معاذ اللہ غلط کاری کا نتیجہ کہا. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے ان کی شان بیان کی اور کہا اللہ نے کن فیکون کی قدرت سے انہیں پیدا کیا ہے، غلط کاری کا نتیجہ نہیں. پھر یہ اتنے گستاخ ٹھہرے پیغمبروں کے، دنیا کی کوئی قوم نہیں، اللہ اکبر، کہ جنہوں نے پیغمبروں کو شہید کیا ہو. واحد قوم ہے یہودی. قرآن گواہی دیتا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کی بہت بڑی تعداد انہوں نے شہید کر دی اور بہت کو شہید کرنے کی کوشش کی، شہید کر بھی دیے اور کوشش بھی کی. عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اٹھا لیا. بررفع اللہ، اللہ نے اٹھا لیا. انہوں نے شہید کرنے کی کوشش کی. ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی انہوں نے بار بار کوشش کی. وہ تو اللہ کا وعدہ تھا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے بچا لیا. کبھی بنو قینقاع کے یہودیوں نے خود صلح کے لیے بلایا، صلح کے لیے، پر ایک پہاڑ کے نیچے بٹھایا. اندر منصوبہ یہ تھا جب یہ خوب دونوں فریقوں کی بات چیت میں مشغول ہو جائیں گے ہم اوپر سے بھاری چٹان دھکا دے کے گرائیں گے، کام ختم ہو جائے گا. جب یہ وہ اپنے پروگرام کو پورا کرنے لگے اللہ نے وہی پیغمبر پہ اتار دی کہ آپ یہاں سے مجلس برخاست کر لیں. اللہ اکبر. اللہ نے حسب وعدہ بچا لی. غور کریں. پھر
خیبر کے یہودیوں نے، ان کی ایک عورت نے خطرناک قسم کا زہر گوشت میں ملا کے وہ آپ کو دعوت کے طور پہ پیش کر دی. دیکھو کتنی مکار قوم ہے، دعوت کے طور پہ پیش کر دی. رسول اللہ علیہ وسلم نے ابھی چکھائی تو اللہ تعالیٰ نے مطلع کر دیا. اتنا وہ خطرناک زہر تھا، 2 آدمیوں نے کچھ زیادہ کھا لیا تھا، وہ شہید ہو گئے اس زہر کے اثر سے. حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر بھی اتنا اثر ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے میں باقاعدہ آپ کے حلق میں اس کا اثر زہر کا دیکھتی تھی، وہ صرف اللہ نے بچایا. جب آپ کی تبھی عمر پوری ہوئی، صحیح البخاری میں لکھا ہے، آپ نے فرمایا وہ جو یہودیوں نے زہر ملایا تھا نا گوشت میں، اور تھوڑا سا میں نے کھا لیا تھا، اب کیونکہ تبھی وقت پورا ہو گیا ہے، اللہ کا وعدہ تھا کہ بچائے گا، اللہ نے مجھے بچایا، اب اس کا اثر بحال ہو گیا ہے، وہ زہر میری رگ رگ کو چیر رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے آپ کی طبی عمر بھی پوری کی وعدے کے مطابق، لیکن شہادت کا مرتبہ بھی دے دیا. میں وہ زہر میری رگ رگ کو کاٹ رہا ہے. بڑی تکلیف سے آپ کی اس سے وفات ہوئی. اللہ نے آپ کے درجے اونچے کی. یہ یہودی کردار ہے پیغمبروں کے حوالے سے. پھر آپ آج تک حقیقت ہے، آج تک پیغمبروں کے بعد وہ تو اللہ نے آخری نبی بھیج کے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے. آج تک دنیا میں جتنا فساد ہے اور جتنی بڑی بڑی شخصیات کی شہادتیں ہیں اور قتل ہیں، آپ جب تحقیق کریں گے تو آپ کو پیچھے یہودی نظر آ جائیں گے. تو جس قوم کا کردار یہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے بھی گستاخ ہوں، پیغمبروں کے بھی گستاخ ہوں، پیغمبروں کو شہید کرنے والے اور شہید کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں، جس قوم کی یہ حالت ہو کہ وہ فرشتوں کو بھی نہ معاف کریں. اٹھاؤ صحیح البخاری، حضرت عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے پہلے، انہیں پتا چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آگے ہیں. انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا. کیوں؟ یہ ضد ہے ساری یہودیوں کی جو ایمان نہیں نہ لائے، ورنہ یہ آخری نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یہ اللہ نے قرآن میں یہ بھی حقیقت ان کے حوالے سے بیان کی ہے، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بہرحال فرشتوں کو بھی نہیں انہوں نے معاف کیا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ آئے، پتا چلا نا پہلے دن ہی آپ پہنچے، جب آپ کی مدینے آمد ہوئی نا اسی دن ہی آ گئے. کیوں؟ انہیں جذبہ تھا، انہوں نے اپنی کتابوں سے پڑھا ہوا تھا، یہ عالم تھے ان کے، کیونکہ پہلے دن ہی آ گئے. اور آگے کہا کہ میں 3 سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ سوال نبی بتلا سکتا ہے. وہ 3 سوال کیے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں پہلی نشانی کون سی ہوگی. دوسرا سوال کیا بچہ کبھی ماں کے کبھی باپ کے مشابہ کیوں ہوتا ہے. تیسرا سوال یہ کیا جنتیوں کی سب سے پہلی ضیافت کیا ہوگی. کہا یہ نبی کے علاوہ جو آپ کو نہیں دے سکتا. تو میں صرف تسلی کے لیے آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا مجھے ابھی جبریل بتلا گئے ہیں. لو جی، آپ کی زبان اطہر سے جبریل کا لفظ نکلا تو حضرت عبداللہ بن سلام نے بڑا کیا کہا. وہ تو چل بہرحال مسلمان ہو گئے، لیکن کیا کہا اپنی قوم کے بارے. کہا یہ جو ہماری ساری قوم ہے نا یہودی، یہ جبریل کو دشمن کہتے ہیں. اپنا ان کو جبریل سے دشمنی ہے. اللہ نے ایتے اتاری پھر جو جبریل کا دشمن وہ کافر، ایسے کا اللہ بھی دشمن اور سارے فرشتے دشمن. جو جبریل کا دشمن، وہ جبریل کا دشمن تو کافر ہے. یعنی جبریل سے دشمنی بندے کو کافر بنا دیتی ہے. فرشتوں پر اور جبریل پر تو ایمان کا ہوگا، لیکن کیا کہا حضرت عبداللہ بن سلام نے، یہ یہودی کو دشمن سمجھتے ہیں. بہرحال آپ نے 3 سوالوں کے جواب دیے. حضرت عبداللہ بن سلام فوراً ایمان لے آئے اور اپنی قوم کو جانتے تھے. کہا اللہ کے نبی ابھی ان کو بتلانا نا یہودیوں کو میں ایمان لے آیا ہوں. یہ بڑی بہتان باز قوم ہے، انہوں نے مجھ پہ بہتانات کی بچھار کر دینا ہے، لہذا میرا ایمان قبول کرنا بتلائے بغیر پہلے میری حیثیت ان میں کیا وہ معلوم کر لو. اندر چھپ گئے کمرے میں،
آپ نے یہودیوں کو بلایا، صحیح البخاری میں لکھا ہے، بلا کے پوچھا وہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسا آدمی ہے؟ کہتے ہیں ہمارا سردار اور سردار کا بیٹا، ہم میں سے بہتر اور بہتر کا بیٹا، ہم میں سب سے زیادہ علم والا اور علم والے کا بیٹا۔ آپ فرماتے ہیں اگر وہ اسلام قبول کرے، اللہ کی پناہ، وہ بلا کیسے اسلام قبول کرے گا؟ اللہ کی پناہ۔ اور دیکھو کیسی تعریف کی، کتنے بڑے بول بولے۔ یہ جب انہوں نے عبداللہ بن سلام نے دیکھ لیا نا میں نے دفاع ہو گیا ہے، فوراً اندر سے باہر نکلے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں تو پھر ایمان لے آیا ہوں، تو اب پھر تم بھی لاؤ نا ایمان۔ فوراً کلمہ پکارا ان کے سامنے۔ تو انہی پیروں پہ وہ یہودی بلا کیا کہتے ہیں، ہم میں سے بدترین کا بیٹا، باپ کو بھی برا بنا دیا، کہا یہ ہم میں سے بدترین اور بدترین کا بیٹا، ہم میں سے یہ جاہل ترین اور جاہل ترین کا بیٹا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں اللہ کے نبی دیکھ لیا، اس لیے میں نے کہا تھا بلا کے پہلے وضاحت کروا لے، یہ ایسے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی جن لوگوں کی تاریخ یہ ہو تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں حالہ پتہ انہیں سارا ہے، اتنا پتا ہے۔ میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ انہیں پتا ہے کہ آخری نبی کتنا سچا ہے، کہ آپ نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا، اللہ کرے ہماری زندگیوں میں آ جائے، کیوں وہ دن بڑا خوشخبری والا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ تم یہودیوں پہ غالب ہو جاؤ گے اور تم انہیں قتل کرو گے، حتیٰ کہ یہودی درخت پیچھے چھپے گا تو درخت بول پڑے گا اے مومن میرے پیچھے یہودی ہے، اس کی گردن مار۔ اگر پتھر کے پیچھے چھپے گا پتھر بول پڑے گا کہ یہ میرے پیچھے یہودی ہے مسلمان، اس کی گردن مار۔ فرمایا اس طرح تم غلبہ پاؤ گے، فرمایا اس سے پہلے قیامت نہیں قائم ہوگی۔ لیکن آپ فرماتے ہیں ایک درخت نہیں بولے گا غرقد، وہ یہودیوں کا درخت ہے، لو جی وہ نہیں بولے گا، جاؤ جا کے اسرائیل میں دیکھو۔ یہ فرمایا تو ہمارے نبی نے ہے نا، لیکن انہوں نے پورا پتا ہے کہ نبی سچا ہے، جا کے دیکھو سب سے زیادہ کاشت اسی درخت کی کر رہے ہیں جو ہمارے نبی نے بتلایا ہے کہ یہ نہیں بولے گا، تو اس میں ان کا بچاؤ ہے نا۔ تو سارے وہ سب سے زیادہ درخت لگا ہے، اتنا انہیں پتا ہے کہ یہ پیغمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ تو اللہ تعالی ظالم کو مہلت دیتا ہے مظلوم کے امتحان کے لیے، دوسروں کے بھی امتحان کے لیے، ورنہ اللہ ظالم سے محبت کبھی نہیں کرتا۔ ہاں جب وہ مہلت پوری ہوگی، جس طرح پہلے دنیا میں ظلم کرنے والے اپنے انجام کو پہنچے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی پہنچیں گے۔ اللہ بہرحال ہمیں اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔